تھا، ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے، اسی میں کھانا بھی، اسی میں پینا بھی، سب کچھ اسی میں، اور بستر کیا ہے وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا، اور وہ ملا کیا کھجور ہے تو 40 دن کھجوری کھا رہے ہیں، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، بہت سادگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 چیزوں کو خوب جمع کیا. آپ نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی، نکاح کی محبت اور خوشبو. کیونکہ جب انسان دنیا سے دور بھاگتا ہے تو شادی بیاہ سے بھی دور. کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے جاؤ، سال لگاؤ تبلیغ میں، مدرسے میں وقت لگاؤ، اللہ اللہ کرو، کیا ابھی بچوں کے بکھیڑے، ٹینشن کیا ہے؟ ابھی ایک شادی ہوئی نہیں تو دوسری کر کے بیٹھ گیا. اس مفتی کو دیکھو، شادی 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے کی نا ایک دفعہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر کے باہر، اچھا میرے بچے بھی تھے ماشاءاللہ پہلے سے، تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں جو سسرال والے، وہ میں نے دعوت کی تھی تو وہ ولیمے کی نا، تو سسرال والے وہ گاڑیاں واڑیاں لگی ہوئی ہیں، دیگیں شیگیں آ رہی ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے، وہ آئے، وہ کہنے لگے امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کیسا لگا ہوا ہے؟ وہ تیسری تھی میری، اور بچے بھی تھے میرے پہلے سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. ایسے سر پکڑ کے نا یوں، اور پھر غصے میں کانپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. ایسے کانپ رہے ہیں باقاعدہ، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ. اور حرکتیں دیکھو، حرکتیں، بچے دیکھو ہی نہیں، اور شادیوں پہ شادیاں کرتے جا رہے ہیں. تو جو مجھے بتانے والا تھا نا، پوری ان کی نقل کھینچ کے بتا رہا تھا. وہ بات کا ان کا اسٹائل بھی اسی طرح کا ہے، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ادھر عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر ممبر پہ آخرت جنت جہنم ہے. پلاٹ نہیں خریدو، مکان نہیں بناؤ. مکان تو بناؤ، میں نہیں، بہت چند شرطوں کے ساتھ جو میں کہتا ہوں، لیکن دل نہ لگاؤ دیواروں سے، اینٹوں سے، اور شادیوں پہ شادیاں. اور شادی بھی کنواری سے کی. تو پہلے میری 2 طلاق یافتہ تھیں، تو پھر جب کنواری تو کنواری کا سن کے میں نے کہا ان کو اٹیک وٹیک نہ ہو جائے، لے جا بھائی گھر میں، مری مر آ جائیں گے خام خمیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے، بہت چھوڑے ابھی قصے ہو جائیں گے پھر یار، جو ٹاپک ہے وہ رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، 2 چیزیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، نکاح کثرت سے کروں گا. اچھا رشتہ، جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا اور آپ کو مناسب لگا، آپ نے ہاں کیے. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں شہوت پرستی لگتا ہے، حقیقت میں شہوت پرستی نہیں ہے، یہ عیاشی نہیں ہے. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر زرداری کی 4 کم از کم بیویاں ابھی موجود ہوتی، شیخ رشید کی 4 ہوتی، اور جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، وہ سب 4 رکھتے. ان کو پتہ ہے وہ تو ایک کے انتقال کے بعد پتہ نہیں ان کو غم ہوا ہے خوشی ہوئی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں یار دوبارہ ایک شادی کے لیے تیار نہیں ہے وہ، کہ جان چھوٹ گئی ہے پھر ٹینشن. تو جو مجھے آگے کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی، میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کھانے میں تو بڑی عیاشی کرتے ہو. ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آپ کبھی نلی نہاری کھا رہے ہو، کبھی مغز نہاری کھا رہے ہو، کبھی بیف بریانی. بیگم آج چکن پکاؤ، بیف کھا کھا کے دل بھر گیا ہے، اب شامی چھوڑو بیگم چپلی کباب بناؤ، روزانہ ذائقہ چینج. تو عیاشی کا شوق تو میں نے کہا آپ بھی کر لو بھائی. تو پتہ ہے کہ یہ عیاشی، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. پہلے سسرال سے پٹو گے جب دوسری کرو گے، جب تیسری کرو گے تو پچھلے دونوں مل کے کوٹیں گے. آپ کی ارننگ ساری بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر بیگم کے ساتھ سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں، سسر بھی ملتے ہیں، ساسیں. ایک ساس افورڈ کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، دل سے بتاؤ. جو آدمی 4 ساسیں افورڈ کرے، 3 ساسیں 4 ساسیں افورڈ کرے، تو اس کا حوصلے کو تو سلام کرنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں؟ تو کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ان کے دل میں نکاح کی کثرت کا شوق ڈالا.
یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, غیر مسلموں کو سمجھ میں آئی ہے جو عقل مند ہیں. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کی عورتوں کو مستقبل میں نکاح کی, آپ کی نسل میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں نا, جو آپ کی امت میں, ان کو مستقبل میں نکاح میں مشکلات نہ پیش آئیں, ہر عورت کی شادی ہو جائے, بیوہ کی بھی, کنواری کی بھی, طلاق یافتہ کی بھی. ہندو کی سمجھ میں آ گیا, مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ خیر, دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے, پسینے میں بدبو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی, جس سے پتہ چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا, تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. خوشبو سے مجھے یاد آیا کہ مجھے خوشبو ہدیہ نہ دیں اللہ کا واسطہ. خوشبو ہر انسان اپنی مرضی کی لگاتا ہے, اور ہدیہ تو چلو دے دیا تو ٹھکانے لگا دے گا آدمی, زبردستی لا کے لگا نہ دیا کریں, کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوشبو آ رہی ہے, دماغ میں چڑھ جاتی ہے. آدمی بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو جاؤں تو کم از کم. بھائی ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے خوشبو میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ایک دو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی طرف سے بھی شکایت نہیں کر رہے ہیں, یار لوگ خوشبو لا لا کے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھیلوں کے تھیلے جمع ہو گئے گھر میں, اور بعض زبردستی لگاتے ہیں, اس کے آدھے گھنٹے بعد چھینکیں شروع. کیونکہ آج کل دیسی خوشبوئیں اچھی والی نہیں آ رہی ہیں, اکثر خوشبوئیں الکوہلک ہیں. الکوہلک خوشبو جائز ہے استعمال, مگر یہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. الکوہل جب آپ کے ناک میں جائے گی تو وہ بھی کیا کرے گی؟ یقین نہ آئے, الکوہلک خوشبو آپ اپنی گھڑی پہ لگائیں, تھوڑی دن میں دیکھیں گے, چند دنوں میں گھڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ الکوہل جو ہے نا, یہ نقصان دیتا ہے, میٹل کو نقصان دیتا ہے, باڈی کو نقصان دیتا ہے, اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں الکوہلک خوشبو استعمال نہیں کرتا. اس کا آلٹرنیٹ ہے دیسی. دیسی اتنی تھکی ہوئی آ رہی ہے, نیمبو نچوڑا, اس میں 2-4 پپیتے کا رس نکال کے لچوڑ کے اس کو بنا کے, تو وہ دیسی خوشبو جو ہے نا وہ پھر اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ الکوہلک نہ ہو لیکن ہو اچھی, تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس مشکل میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نہیں, میں نے نہیں کہا کہ میں تحفے طائف سے انکار کرتا ہوں, جتنے تحفے دینے سبحان اللہ. ہاں, خوشبو میں آگے پارسل کر دیتا ہوں کہ میں گھر میں رکھتا نہیں, میں گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتا. کوئی چیز میرے استعمال میں نہیں آ رہی فوراً پارسل, اور اگر استعمال کی ہو لیکن 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی تو وہ بھی پارسل. اس کی سزا ہے کہ 1 سال تک یہ چیز استعمال میں نہیں ہوئی تو اب نکالو, صدقہ کرو. کیوں